اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعون. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قادر، قبل از ماہ رمضان ہم نے ایک چھوٹی سی سیریز آپ کے سامنے آج سٹارٹ کی ہے شہادت ثالثہ پہ، ولایت امیر المومنین پر. اور اس پر بہت سے ہندوستان اور پاکستان کے مومنین نے انسسٹ کیا تھا کہ شاہ صاحب اس پر ایک چھوٹی سی سیریز آپ لازمی بنائیں تاکہ جو بھی اختلافات ہیں وہ رفع ہو سکیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے شہادت ثالثہ پر درجنوں ویڈیوز بنائی ہیں جو اصولی مقصرین جواب دینے سے بالکل عاجز رہے ہیں اس کا، کیونکہ ان کے اپنے گھر کے کئی علماء قائل ہیں. اب کوئی ہٹ دھرمی پہ اتر ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. خیر، آج کی جو ویڈیو ہے، کیونکہ پہلے تو انہیں نماز میں اس چیز سے مسئلہ تھا، اب ماشاءاللہ سے وہ جسے کہتے ہیں چٹکیاں لینا، ہلکی ہلکی چٹکیاں لے کر انہوں نے اب اذان سے بھی معاذ اللہ امیر المومنین کے نام کو حذف کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور انہی کی عبارتیں اٹھا کے نواسب ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے گھر کے علماء نے یہ لکھا، انہوں نے وہ لکھا، یہ ہے وہ ہے. چلتے ہیں جی ایک اصولی مولوی کی ویڈیو کی طرف جو ماشاءاللہ خواتین کو سامنے بٹھا کے درس دیتے ہیں خود میل ہو کر. اب انہوں نے قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو لگا کے ساتھ شاید محسن الحکیم کا کوئی فتویٰ نقل کیا ہے. چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، اس کے بعد مولا کے کرم سے صحیح دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے جواب رکھیں گے. سنو، جب روکا جائے علی ولی اللہ تو واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیفنس میں روکا گیا ہے تو سب کے لیے واجب. تو کہیں آیت اللہ محسن الحکیم نے، کیونکہ اذان کا ایک مسئلہ تھا اور اذان کے اندر دیکھیں اذان کے اندر علی ولی اللہ کہنا مستحب ہے اگرچہ اذان کا جز نہیں. اچھا جز نہیں ہے تو کیا اب اس کو نکال دیں؟ آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا نہیں، اب اس تشیع کا شعار بن گیا، اب اس میں نماز میں اس وقت نکالنا اس تشیع کی جو ہے. اور دیکھیے ہم جز کی نیت سے نہیں پڑھتے، مثلا جیسے کہ کہا جاتا ہے مثلا اذان میں مثلا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملے ہیں نا اذان کی، لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اذان کا جز نہیں ہے کہ یہ پڑھا جائے، لیکن اگر آپ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے ان کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ محسن الحکیم کا جو فتویٰ انہوں نے نقل کیا وہ الحمدللہ ہم ساری ان کی ایچی بیچی جانتے ہیں، یہ کہاں سے سارے عبارتیں لے کر آتے ہیں، کہاں سے فتاویٰ نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. وہ انہوں نے اس کتاب، یہ رئیس المقصرین آفتاب جوادی کی کتاب شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ تو میں اسے کہتا نہیں، اس کتاب سے انہوں نے محسن الحکیم کا فتویٰ نقل کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ محسن الحکیم کا فتویٰ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، ہمارے لیے نہیں. ہم اخباری المسلک لوگ ہیں، آپ کو چاہیے تھا اگر ہمیں جواب دینا ہے یا قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کو جواب دینا ہے تو کائنڈلی کوئی حدیث معصوم لے کر آتے جس میں عدم جواز پر بات ہوتی ہے، لیکن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے سارے مقصرین اور اصولی اور تقلیدی حضرات کو، کوئی ایک حدیث معصوم لائن جس میں معصوم نے کہا ہو کہ علی ولی اللہ جزء اذان نہیں ہے. جب عدم جواز ہے ہی نہیں، جب اصول پر آپ کی بات ہی پورا نہیں اتر رہی، کیسے مان لیں؟ خیر، ہمیں اس عبارت کا جواب دینا ہے. اسی کتاب شرعی فیصلہ میں صفحہ نمبر 38 پہ حضرت نے اپنے پیر پہ کلہاڑی کس طرح ماری ہے وہ لکھتے ہیں، برصغیر کے مشہور فقیہ حضرت آیت اللہ سید العلماء علی نقوی، جن کی ذات گرامی شیعی دنیا میں محتاج تعارف نہیں، اذان میں شہادت ثالثہ کہنے کے بارے میں کچھ استفسارات کی خدمت میں ان کی خدمت میں بھیجے گئے تھے، جن کے آپ نے فیصلہ کن جواب رحمت فرمائے. چنانچہ اس سلسلے میں آج جناب نے تحریر فرمایا، اشہد ان علی ولی اللہ جز فرد کامل اذان ہے، بغیر اس کے اذان ناقص ہے، جبکہ اسے ترک کرنے کے بطور پابندی و محو شعار خواہش ہو تو اس وقت اس میں اس کے استحباب کا زندہ رکھنا حفظ شریعت اور حفظ شعار کے تحت واجب و لازم ہے، اور اس کے ترک کا پابند ہونا جائز نہیں ہے. تحقیق اذان مطبوعہ لکھنؤ. خود پوری عبارت علی نقی نکن کی لکھی ہے، یہاں پہ اپنی مجتہد کی کہ
بغیر علی ولی اللہ اذان ناقص ہے، وہ اذان کا جز ہے۔ عزیزان، تو آپ نے خود دیکھ لیا، جس کتاب سے یہ ولایت علی کو خارج از اذان قرار دے رہے تھے بطور جز، نعوذ باللہ، اسی کتاب میں یہ مولا کا کرم ہے کہ علی ولی اللہ جزء اذان ثابت ہو رہے ہیں۔ خیر، اور اس پر پھر عجیب و غریب قسم کی تعویلیں، یہ من لا یحضرہ الفقیہ سے جلد نمبر اول سے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قول دکھایا جاتا ہے، قال مصنف ھذا الکتاب، یہ جی ایک کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ جی اذان صحیح نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ شیخ صدوق کی اپنی عبارت ہے ہی نہیں۔ اس پر الحمدللہ ہمارے تفصیلی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور ہمارا مناظرہ بھی اصولیوں سے موجود ہے، جس میں انہیں بالکل شکست فاش ہوئی ہے۔ تو یہ بات بھی بالکل واضح ہے آپ کے سامنے۔ اب ہم ذرا احادیث اہل بیت کو دیکھ لیں، اس کے بعد محسن الحکیم کی شخصیت آپ کے سامنے کھولتے ہیں کہ وہ حضرت کی اپنی کیا حیثیت تھی۔ تو سب سے پہلے تو شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الہدایہ یہ میرے پاس موجود ہے، جس میں صفحہ نمبر 131 باب نمبر 42 میں حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی نقل کی ہے حدیث انہوں نے یہاں پہ کہ قال الصادق صلوات اللہ علیہ الاذان 20 حرفا، اذان 20 فصول پر مشتمل ہے۔ اذان کی کتنی فصلیں ہیں؟ 20۔ عزیزان، اسی طرح شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی دوسری کتاب جس کا موضوع ہی شریعت ہے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، علل الشرائع، اس میں صفحہ نمبر 346 پر باب نمبر 188 188 پر پہلی حدیث، بلکہ اس باب کی ایک ہی حدیث ہے جس میں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ حدیث نقل کر رہے ہیں مولا علی کی، جو پوری سند کے ساتھ اور حسن سند کے ساتھ، بلکہ بعض محققین کے نزدیک اس کی سند صحیح بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے حدیث بیان کی مولا علی کی، فقال امیر المؤمنین، مولا علی فرما رہے کنتو انا الاذان فی الناس، میں ہی اذان ہوں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں پوری اذان ہوں، اور یہ ماشاءاللہ یہ جز نہ ہونے پہ ابھی تک بحث کر رہے ہیں، کیا جہالت ہے عزیزان۔ اور یہ بیسیکلی ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کروں، یہ 20 جو فصلیں اذان کی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں، اس پر بھی مختلف روایات ہیں، بعض میں 20 ہیں، بعض میں 19 ہیں۔ ان سب باتوں کا جواب تاج المناظرین جناب تاج الدین حیدری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی یہ جو کتاب علی ولی اللہ جزء کلمہ اذان و اقامت، اس میں تفصیل سے دیا ہے اور دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ کہاں کہاں اذان میں امیر المومنین کی جزئیت خود معصوم نے باقاعدہ قرار دی ہے۔ تو یہ 19 اور 20 سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آخر اذان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہنے پہ تھوڑا سا تفرد ہے یہاں پہ، لیکن چلیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سچ، کیونکہ بغیر علی ولی اللہ کے جو اذان ہے ہی ناقص از روئے روایات و فتاوا۔ اور اس پر الحمدللہ شیعہ تو شیعہ برادران اہل سنت کے بھی دلائل موجود ہیں۔ کیسے؟ یہ میرے پاس اس وقت تفسیر در منصور موجود ہے، اس میں عزیزان گرامی قدر قرآن کے لحاظ سے پہلے ہم بات آپ کے سامنے واضح کر دیں۔ یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ کے تحت صفحہ نمبر 650 پہ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں پہ نقل کیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت حکیم بن حمید سے قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت علی ابن الحسین مولا سجاد امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت علی کا ایک نام کتاب اللہ میں ہے لیکن وہ اسے پہچانتے نہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، بخدا وہ اسم اذان ہے، جیسا کہ آیت میں بھی ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، آیت بھی لکھی اور وہ اسم اذان ہے، مولا علی کا اسم اذان، امیر المومنین ہی تو اذان ہے۔ یہ شیعہ تفسیر نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ میرے ہاتھ میں مشکات موجود ہے، مشکات المصابی، اس میں جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 224 پہ یہاں پہ حدیث نمبر 644 اور دوسری حدیث ہے اس باب کی کتاب الاذان میں، جہاں پہ حضرت ابی مخزورہ صحابی
सलाम अल्लाह ताला अलैहि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल कर रहे हैं कि अन नबी अल्लाहु अज़ान तसाशर कलमा व इकामत सबाशर कलमा रवाह अहमद व तिरमिज़ी व अबू दाऊद व निसाई व दारमी व इब्न माजा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़ान सिखाई थी वो 19 फसूल पर मुश्तमिल थी, जबकि बिरादरान अहले सुन्नत जो आज अज़ान देते हैं उसके सिर्फ 15 जुमले हैं। अब उसी का अज़ान में अगर आप 2 दफ़ा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, 2 दफ़ा हय्या अला खैरिल अमल मिलाएं, 15 4 19, ये वही अज़ान बन जाती जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। और इसके हाशिए पर आप देखें तो इसकी सनद के बारे में क्या है, सही। दूसरी हदीस जो मैंने पेश की उसकी सनद सही है, सही उस सनद रिवायत है, बिल्कुल वाज़ेह हदीस आपके सामने। अजीज़ान, अब ज़रा मोहसिनुल हकीम के उस फतवे को देख लें, क्योंकि शिया सुन्नी किताबों से सही उस सनद रिवायात से बात साबित है कि अली वलीउल्लाह जुज़े अज़ान है, बल्कि मौला अली ही पूरी अज़ान है। खैर, अब ज़रा मोहसिनुल हकीम को हम आपके सामने रख दें कि उनकी हैसियत क्या थी। ये शेख निजात ताई की किताब जो उन्होंने वजूब विलायत अली पर शहादत सालसा पर लिखी थी, मेरे हाथ में मौजूद है, अली वलीउल्लाह के ऊपर। अब इसमें निजात ताई ने, ये भी इन्हीं के घर के आलिम हैं, और हम इसकी तौसीक भी देंगे, अगर किसी को आग लगी है ना हम तौसीक भी देंगे। सफ़ा नंबर 221 पे उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में मोहसिनुल हकीम का रद्द करते हुए यहाँ लिखा कि मोहसिनुल हकीम का ये एतमाद की शहादत सालिसा यानी अली वलीउल्लाह मज़हब का शार है तो दुरुस्त है, लेकिन इनका कहना कि जुज़ियन नहीं, तो इसकी शरइयत पर कोई मुस्तनद दलील नहीं है। ये कौल बिला दलील है मोहसिनुल हकीम का और इसकी कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल वाज़ेह आपके सामने इबारत है उनके रद्द पे। अजीज़ान, और इनका आजकल एक नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। कोई भी आलिम, कोई भी मुहक्किक, चाहे इनके घर का उसूली मसलक का ही क्यों ना हो, वो अगर शहादत सालिसा के लिहाज से कोई दलाइल देता है, कोई ऐसा वो कायल है, तो ये उठ के उसे MI6 का एजेंट बना देते हैं, या कहते हैं कि जी ये बिका हुआ है, या फिर मुख्तलिफ किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ। खैर, और जो मुक़स्सरियत और नासबियत का अंसर पैदा कर दें उन उलमा को ये सर से पैर तक नाउज़ुबिल्लाह एक तरह से उनकी परस्तिशी करना शुरू कर देते हैं कि बड़े अच्छे आलिम हैं, बहुत साहिब तहकीक है, तो ये तो वो, हालांकि होता है वो कुछ भी नहीं है। और आए दलील दूँ अब मोहसिनुल हकीम की हैसियत क्या है। ये मेरे हाथ में इनके हुज्जतुल इस्लाम सैयद एहसन अली ज़ैदी नजफ़ी साहब की किताब है, तारीख़ उलमा नजफ़ अशरफ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सफ़ा 319 पे हज़रत ने यहाँ मोहसिनुल हकीम के लिहाज से क्या लिखा कि मोहसिनुल हकीम से जब कोई सवाल करता तो कहते कि मेरा रिसाला अमलिया लाओ ताकि मैं उससे देख कर बताऊँ, इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि हर फतवा मुझे याद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने ग्रामिया कद्र मुलाज़ा किया आपने, ज़रूरी नहीं कि मुझे हर फतवा याद हो जो मैंने दिया हुआ है, मेरा रिसाला अमलिया लेके आओ। क्या बात है। तो जिस बंदे को अपनी की गई तहकीक का ही अभी तक सही तरह उसका हाफिजा काम ना कर रहा हो, उस पर जिसे अपनी तहकीक याद ना हो, वो विलायत अली के अदम जवाज़ पे क्या दलील देगा, क्या फतवा देगा वो। खैर, अब क्या कहा जाए, ये हैसियत है इनके मुज्तहिदीन हज़रात की। ये खुद लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप खुद लिख रहे हैं एक चीज़ को अपनी किताबों में और बाद में इल्ज़ाम फिर फ़कीर के ऊपर। ये कहाँ की दयानतदारी है। खैर, दैट्स ऑल अज़ीज़ान, होती है आपसे मुलाकात कल अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। मौला हुसैन वारिस।